اس کے آگے مزید سوشیٹل ایٹیٹیوڈ ٹورڈ وومن امپاورمنٹ. اب معاشرے کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، رویہ ہے عورتوں کے امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ، عورتوں کے امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ، تو وہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ڈومیننسی. میل ڈومیننسی سے مراد یہ ہے کہ میلز کی جو برتھ رہی ہے مختلف چیزوں میں. ڈسپائٹ دا وومن از دا مور دین 50% آف دا پاپولیشن but the literacy rate for males is 61.3 and for females is 36.8%. باوجود اس کے کہ جو فیمیلز حضرات ہیں، ان کی جو تعداد ہے، ان کی جو آبادی ہے وہ مردوں کے بنسبت زیادہ ہے، 50% ہے، ٹھیک ہے، مردوں کے بنسبت. لیکن اس کے باوجود جو لٹریسی ریٹ ہے، مطلب جو ایجوکیشن لیول ہے، تعلیم یافتہ تعلیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میل جو ہے یہ 61.3% ہے بنسبت فیمیلز کے 36.8% ہے. ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ فار میلز از ڈیش اینڈ فار فیمیلز از ڈیش. تو میلز کے لیے لٹریسی ریٹ جو ہے 61.3% ہے اور فیمیلز کے لیے لٹریسی ریٹ جو ہے 36.8% ہے. ٹھیک ہے. The conservative culture women have to restrict inside the house. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو تقیانوسی خیالات رکھنے والے لوگ ہیں، پرانی خیالات رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اپنی عورتوں کو جو ہے، اپنے فیمیلز کو گھر کے اندر جو ہے، گھر کے چار دیواری میں جو ہے وہ رکھتے ہیں اور انہیں باہر جانے کے لیے جو ہے کسی قسم کی پرمیشن جو ہے نہیں دیتے. وومن فرینڈلی پالیسیز اینڈ لا ہارڈ ٹو امپلیمنٹ. اسی طرح سے عورتوں کے لیے جتنے بھی پالیسیز اور قانون ہیں اس پر عمل کرنا بہت زیادہ مشکل سے جو ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور عورتوں کے جو حقوق ہے اس کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا. کائنڈلی اپنے مائکس جو ہے وہ میوٹ کر دے تاکہ شور نہ آئے. وائلنس اگینسٹ وومن گلوبل فینومینون. گلوبل وائلنس اگینسٹ وومن، تو ہمارے ساتھ وومنس کے اگینسٹ جتنی بھی وائلنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے. سوشل ڈیسیز میں ہمارے ساتھ کرونک ایشوز آ جاتے ہیں، کین اکر ان اینی سوشیو اکنامک کلاس. اس کے علاوہ کمپلیکس ایشوز آ جاتے ہیں، گلوبل فینومینون. یہ ساری چیزیں ہم آگے ڈسکس کریں گے. Violence against women. The United Nations define violence against women as any act of gender-based violence that result in or is likely to result in physical, sexual, mental harm or suffering. Women include threat of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life, is called violence. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے وائلنس کی جو ڈیفینیشن کی ہے عورتوں کے اگینسٹ، وہ کچھ اس طرح سے کی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ جینڈر کے بیس پر ہو، کوئی بھی ایسا کام جو کہ جینڈر کے بیس پر ہو، جس کی وجہ سے عورتوں کو جو ہے فزیکلی، سیکچولی، مینٹلی طور پر ان کو جو ہے ہارم کیا جائے، ان کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے، یا ایسی عورتیں جن کے ساتھ ایسا عمل کیا جائے جیسے کہ ان کو کسی کام کے لیے فورس کرے. کورشن سے مراد کسی ناجائز کام کے لیے ان کو آپ فورس کرے، یا ان کو جو ہے آزادی سے جو ہے آپ ان کو محروم کریں، مطلب ان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے آپ محروم کریں، ان کو جو ہے اپنی ضروریات پورا کرنے سے آپ محروم کریں. تو اگر اس طرح کا کوئی بھی کام کرتا ہے کوئی شخص جو کہ عورتوں کے اگینسٹ ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم وائلنس کہیں گے. ٹھیک ہے. وائلنس سے مراد کوئی بھی ایسا کام جس کی کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا نقصان ہو، ان کو تکلیف پہنچتی ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وائلنس کہیں گے. ٹھیک ہے. تو وائی ڈومیسٹک وائلنس. ڈومیسٹک جو گھریلو وائلنس ہوتی ہے، گھریلو زیادتیاں وغیرہ ہوتی ہے، تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ تو اس میں ہمارے ساتھ بنیادی چیزیں ہیں، چار بنیادی چیزیں، جس میں پہلے نمبر پر برتھ اور سن. زیادہ تر جو پاکستانی معاشرہ ہے یا پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر جو مرد حضرات ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بیٹے ہو. ٹھیک ہے. ان کے بیٹے پیدا ہو، ان کی جو بیبی بوائز ہے وہ پیدا ہو. لیکن جب بیبی گرلز پیدا ہوتی ہے تو بیبی گرلز کے پیدا ہوتے ہی جو ہسبینڈ وائف کے درمیان جو پہلے ریلیشن شپ ہوا کرتا تھا تو وہ ایک ہی منٹ میں بالکل
چینج ہو جاتی ہے اور ہسبینڈ پھر اپنی وائف کو امپورٹنس نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی؟ کیونکہ اس نے جو ہے اپنے ہسبینڈ کو بچہ مطلب بوائے جو ہے ان کو پیدا کر کے نہیں دیا بلکہ بیٹی ان کو پیدا کر کے دی. تو اس وجہ سے اس مدر کی جو حیثیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے فورس امپلائمنٹ، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی کہا کہ آج کل کے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی وائف کی جو کمائی ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. تو آج کل کے جو زیادہ تر بے روزگار مرد حضرات ہوتے ہیں تو وہ اپنی جو عورتیں ہیں ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو فورس کرتے ہیں کہ وہ کیا کرے، وہ کسی جگہ پر جاب کرے، کسی جگہ پر کام کرے اور ہمارے لیے جو ہے وہ پیسے کما کر لائے. تو ان کو فورس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان پر زیادتی کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے بھی پیسے کما کر لائے اور ہمارے ہاتھ میں دے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے فائنینشیل ڈپینڈنسی سے مراد یہ ہے کہ ان کو جو ہے فائنینشلی ان کو جو ہے کیا کر لیتے ہیں، ان پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. پورا گھر جو ہے آج کل زیادہ تر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج کل جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے لیے جو جاب والی لڑکیاں ہوتی ہے تو ان کو پسند کرتی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ ہمارے گھر کو سپورٹ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھر کی جو ضروریات ہے وہ ان سے پورا کرے. تو اس وجہ سے پورا گھر جو ہے فائنینشلی طور پر اس لڑکی کے کیا ہوتے ہیں، اس لڑکی پر انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکی پر معاشی طور پر بہت زیادہ پریشر بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے جو فیمیل حضرات ہیں ان پر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈوری سے کیا مراد ہے؟ ڈوری سے مراد جہیز ہے. جب عورت جو ہے وہ بیاہ کر آتی ہے تو بیاہ کر اگر وہ اپنے ساتھ خوب جہیز نہ لائے، اچھا جہیز نہ لائے، تو اس کو پھر جہیز کے بھی تانے دیے جاتے ہیں کہ گھر سے آپ کچھ نہیں لائی ہے، خالی ہاتھ جو ہے یہاں آ کر بیٹھ گئی ہے اور اب یہاں پر ہماری زندگی جو ہے آپ نے اجیرن بنائی ہوئی ہے. تو اس طرح کی باتیں سنا کر ان کو ذہنی طور پر کیا کرتے ہیں، ان کو ڈپریس کرتے ہیں، ان کو جو ہے کمتری کا شکار کرتے ہیں اور بے سکونی ان کی زندگی میں پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ ساری باتیں وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے گھریلو وائلنس جو ہے وہ جنم لیتی ہے. ٹھیک ہے. سو وائی ڈومیسٹک وائلنس کیوں ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ اگر ہم مزید فیکٹر دیکھیں تو اس میں وومن ایز اے پراپرٹی، وومن کو جو ہے لوگ ایز اے پراپرٹی کے طور پر سمجھتے ہیں کہ جو عورت ہے یہ ہماری پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے. تو پراپرٹی کو، عورت کو ایز اے پراپرٹی سمجھ کر وہ کیا کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو پراپرٹی سمجھتے ہیں. مطلب یہ ہماری چیزیں ہیں، ہماری مرضی ہے، ہم ان کو کس طرح بھی رکھیں، ہم رکھ سکتے ہیں. کسی کو بھی حق یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے بارے میں پوچھے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. تو وومن کو ایز اے پراپرٹی سمجھ کر ان پر ظلم زیادتی کرتے تھے. اس کے علاوہ کروکری سے مراد یہ ہے آنر کلنگ، مطلب غیرت کے نام پر لڑکیوں کو، عورتوں کو مارنا. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت ہی بڑا ظلم ہے فیمیلز پر. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایمبلم آف فیملی آنر، مطلب ان کو جو ہے ان کے فیملی کے تانے دیے جاتے ہیں کہ آپ کے جو فیملی والے ہیں وہ اس طرح کے ہیں، ان کو جو ہے دوسروں کی رسپیکٹ کرنا نہیں آتی، یا انہوں نے جو ہے میرے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ نہیں کیا، جس کی وجہ سے پھر عورت کو جو ہے، اس لڑکی کو جو ہے بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے، بہت زیادہ ان کو خوار کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے عورتوں پر جو ہے بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو جو ہے اسٹرانگ بننا چاہیے اور اپنے مردوں کو جو ہے بالکل سیدھا رکھنا چاہیے. اگر وہ کچھ ایسا کرے تو ان کو جو ہے جو اینٹ کیا کہتے ہیں، پتھر کا جواب جو ہے آپ اینٹ سے دے تاکہ ان کی عقل جو ہے ٹھکانے آ جائے. فیکٹس پر بات کریں گے. 15 to 75% آف وومن آر افیکٹڈ ود ڈومیسٹک وائلنس ورلڈ وائڈ. پوری دنیا میں
15 سے لے کر 75% جو فیمیل حضرات ہے تو وہ گھریلو تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایم سی کیوز میں اسی طرح سے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی پوائنٹ کو اٹھایا ہوا ہوگا، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ڈیش آف وومین آر افیکٹڈ ود ڈومیسٹک وائلنس ورلڈ وائڈ، تو ڈیش کی جگہ کیا آئے گا، 15 to 75% جو ہے پوری دنیا میں عورتیں جو ہے گھریلو تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے 70 to 90% women in پاکستان ایکسپیرینس ڈومیسٹک وائلنس، اسی طرح سے پاکستان میں 70 سے لے کر 90% فیمیل حضرات جو ہے وہ گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، ٹھیک ہے، ایم سی کیوز کے حوالے سے۔ A study conducted in Karachi, 100% women reported being verbally abused, 76% reported physically abused combined with verbal and psychological abuse, and 58% are reported psychologically abused، ٹھیک ہے۔ ایک اسٹڈی کی گئی تھی، ایک ریسرچ کی گئی تھی کراچی کے حوالے سے، جس میں بتایا گیا تھا کہ جو کراچی کے جو فیمیل حضرات ہیں تو ان میں 100% ایسی فیمیل حضرات ہیں جن کو جو ہے وربی طور پر، مطلب ان کو جو ہے طنز تانے دے کر ان کو جو ہے ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، ان کو پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے 76% ایسی ومین حضرات ہیں جن کو جو ہے فزیکلی جو ہے ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو مارتے پیٹتے ہیں، مارنے پیٹنے کے ساتھ ساتھ ان کو گالیاں گلوچ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے 58% ایسی عورتیں ہیں جن کو جو ہے ذہنی طور پر جو ہے ان کو کیا کیا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، ذہنی طور پر ان کو جو ہے ان پر زیادتی کی جاتی ہے، ان کو ڈپریس رکھا جاتا ہے اور ذہنی طور پر ان کو جو ہے ٹارچر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی فرا ناز، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی سر، میرا کوشچن ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ 15 to 75% جو وومن ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس میں ورلڈ وائڈ مطلب اس چیز کا وہ ہیں، تو سر یہ آگے اس کے آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ مورینو ایٹال نے 2006 میں، تو سر یہ جو جب ہمیں ایم سی کیوز آئے گا تو یہ ہمیں ساتھ میں یہ والا ڈیجٹ دیا ہوگا سر، جب مطلب 2006 سے لے کر اب تک کیا اتنی ہی رینج ہے؟ ابھی تو اتنا موڈیفائڈ ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں چینج ہو گئی ہیں، جیسے ڈومیسٹک وائلنس بھی کم ہو گئی ہے اور مطلب ایجوکیٹڈ ویمنس ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل بالکل، تو جب ہمیں ایم سی کیوز آئے گا تو سر وہ 2006 اور یہ ہمیں ساتھ میں ریفرنس دیں گے یا پھر نہیں نہیں کس طرح ہمیں نہیں نہیں، زیادہ تر جتنے بھی اب تک ایم سی کیوز آئے ہیں تو اس میں جو ہے اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں مینشن کی گئی ہے، لیکن کے ایم یو میں کچھ ایسے مشہور ٹیچرز ہوتے ہیں، کچھ ایسے نکمے ٹیچر بھی ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ شو آف کرتے ہیں اور ایسی چیزیں جو ہے وہ پیپر میں لے آتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پھر سارے اسٹوڈنٹ جو ہے پریشان رہتے ہیں۔ تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ اس کو اگنور کریں، کیونکہ اس کے آنے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہی ہے جو کہ آپ کو جو ہے ڈارکلی آپ کو بتایا گیا ہے کہ 15 to 75%، اور یہ آپ کو جو ہائی لائٹ کیے گئے ہیں ریڈ کلر سے، تو یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اسی طرح سے پھر مزید اگر ہم دیکھیں تو ان 2009 by Human Rights Watch it is estimated that between 20 to 30% of women in Pakistan have suffered different form of abuse۔ 2009 کے ڈیٹا کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 20 سے لے کر 30% جو پاکستانی وومنز ہے وہ مختلف قسم کے تشدد کا شکار ہوتی ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے، تو آپ لوگوں نے جو ہے اس پر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ میں نے آلریڈی جو ایم سی کیوز آپ لوگوں کے لیے بنائے ہیں تو اس میں یہ سارے پوائنٹس میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ مینشن کیے ہوئے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو پھر ریوائز کرنے کا موقع ملے گا جب آپ وہ ایم سی کیوز دیکھیں گے۔ وائی امپاور وومن، اب یہاں پر کویشچن کیا گیا ہے کہ ہم عورتوں کو آزادی کیوں دیں، ان کو اپرچونیٹیز کیوں دیں، تو اس کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے۔ ویز ٹو امپاورڈ وومن، اب وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے راستے ہیں جس کو اگر ہم فالو کریں تو اس کے ذریعے ہم عورتوں کو آزادی دے سکتے ہیں، ان کو جو ہے خود مختار بنا سکتے ہیں۔ امپاور سے مراد یہ ہے عورتوں کو خود مختار بنانا مختلف فیلڈز کے حوالے سے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی
عورتوں کو ایجوکیٹ کریں گے تو ایجوکیشن سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ مختلف چیزوں کے بارے میں جانیں گے، مختلف چیزوں کے بارے میں وہ پھر انڈرسٹینڈ کریں گے، ان کو مختلف چیزوں کے بارے میں سمجھ بوجھ ہوگی، تو اس کی وجہ سے پھر ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کیا ہوگا، وہ ایک صحت مند معاشرہ بنے گا، کیونکہ صحت مند معاشرہ بنانے میں جو فیمیل حضرات ہیں ان کا بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے وہ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے پیدا ہوتے ہی بچے کی جو ٹیک کیئر ہے وہ اس کی ماں سے شروع ہوتی ہے، مطلب اس کی ماں جو ہے اس کی ٹیک کیئر شروع کر دیتی ہے، اس کو جو ہے دودھ پلاتی ہے، اس کی صاف ستھرائی کا خیال رکھتی ہے، پھر اسی طرح سے اس کو جو ہے طور طریقے سکھانا، اس کو جو ہے آداب سکھانا، اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ورڈ مجھ سے میرے مائنڈ سے نکل گیا، اچھا ٹھیک ہے وہ میں پھر بتا دوں گا. تو یہ ساری چیزیں کون کرتی ہے؟ یہ ساری چیزیں ایک عورت کرتی ہے. سو اگر عورت جو ہے ایجوکیٹڈ ہوگی تو وہ بہتر طریقے سے اپنی بچوں کی، اپنے اولاد کی تربیت کر سکیں گے. ہاں تربیت کے بارے میں کہہ رہا تھا، تو تربیت جو ہے یہ کون کرتی ہے؟ یہ عورت کرتے ہیں، کیونکہ مرد حضرات تو مطلب صبح سویر گھر سے نکل جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، گھر کی ضروریات پورا کرنے کے لیے، ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ عورتوں کے اوپر ہوتی ہے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ فیمیل جو ہے وہ اگر ایجوکیٹڈ ہوں گی تو ایجوکیٹڈ فیمیل جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنے بچے کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، مختلف سچویشن کو ہینڈل کر سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو ان ایجوکیٹڈ فیمیل. ٹھیک ہے، سیلف امپلائمنٹ اینڈ سیلف ہیلپ گروپ. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر فیمیل جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہوں گی تو پھر ایسے سچویشن بھی آ جاتے ہیں جہاں پر مرد حضرات جو ہے وہ بے بس ہو جاتے ہیں، ان کو کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ملتا. تو ایسے موقعوں پر پھر فیمیل جو ہے وہ گھر سے نکلتی ہے اور اپنے گھر کے لیے جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ذریعہ معاش بن جاتی ہے اور وہ پھر اپنے گھر کو کیا کرتی ہے، سنبھالتی ہے. تو ایجوکیٹڈ فیمیل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے اور ایک خوشحال گھرانے کے لیے. ٹھیک ہے، پرووائڈنگ منیمم نیڈس لائک نیوٹریشن، ہیلتھ، سینیٹیشن، ہاؤسنگ. اس کے علاوہ جو فیمیل ہے ان کو جو غذا کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، سینیٹیشن، ہاؤسنگ کی جو صفائی ستھرائی ہے اس کے حوالے سے بھی بہت کم جو ہے چیزیں مراد دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر فیمیل جو ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ وہ مل نیوٹریشن کا شکار ہوتی ہے، مطلب ان میں غذا کی کمی ہوتی ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر جو عورتیں ہیں، فیمیلز ہے، وہ پھر کیا ہوتی ہے، وہ پھر ان کے بونز کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اوسٹیوپوروسس کا شکار ہو جاتی ہے، صحت ان کا خراب ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو امپروو کرنا چاہیے. ادر دین دس، اس کے علاوہ سوسائٹی شوڈ چینج دا مینٹلٹی ٹورڈ دا ورڈ وومن. اس کے علاوہ معاشرے کو چاہیے کہ جب بھی ورڈ وومن استعمال کیا جائے تو وومن کے حوالے سے معاشرے کا جو خیال آتا ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کے حوالے سے، تو اس کو بھی چینج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کو چینج کون کرے گا؟ اس کو چینج جو ہے فیمیل حضرات بذات خود کریں گی، کیونکہ اگر وہ اچھی تعلیم حاصل کریں گی، اپنا ایک اچھا مقام بنائے گی اور مردوں کو دکھائیں گی کہ ہاں ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ جیسا، تو اس سے مرد حضرات کی جو مینٹلٹی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، چینج ہو سکتی ہے. انکریجنگ وومن ٹو ڈیولپ ان دیئر فیلڈ they are good at and make a career. اسی طرح سے عورتوں کے جو اتنے بھی فیلڈز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان فیلڈ میں عورتوں کو جو ہے انکریج کیا جانا چاہیے، ان کو حوصلہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے کیریئر کو اچھے طریقے سے جو ہے اس کو کیا کر سکتی ہے، ڈیولپ کر سکتی ہے، اور اسی طرح سے وہ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. وومن آر چینج ایجنٹ. وومن جو ہے یہ چینج ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے، چینج ایجنٹ کسے کہتے ہیں؟ چینج ایجنٹ سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ چیزوں کو کیا کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں. مثال کے طور پر جو وومن ہے یہ ان کو ایز اے چینج ایجنٹ اس لیے بھی کہا جاتا ہے. اس کی ایک سمپل اور آسان اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. اکثر اوقات جب مرد حضرات
تھوڑے پاگل ہو جاتے ہیں اور اپنے رسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کرتے تو اکثر اوقات گھر والے یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کی شادی کرا دینی چاہیے. جب ان کی بیوی آئے گی تو یہ بندہ جو ہے خود بخود ان کی عقل جو ہے ٹکانے آ جائے گی اور یہ خود بخود اپنی ذمہ داریوں کو پھر پورا کرے گا. تو یہاں اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وومن جو ہے ان کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے, ان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. ٹھیک ہے, کہ جب ایک بندہ جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے, وہ بغاوت کر لیتا ہے ہر چیز سے, تو اس باغی کو ٹکانے لانے کے لیے, اس باغی کو صحیح کرنے کے لیے صرف ایک ہی مخلوق جو ہے وہ درکار ہوتی ہے اور وہ ہمارے آپ کی فیمیل حضرات ہوتی ہے. اور فیمیل حضرات کے پاس یہ نسخہ موجود ہے کہ وہ اپنے باغی جو ہسبینڈ ہیں ان کو کیا کرتے ہیں, نارمل کرتے ہیں بہت آرام سے اور بہت کم ٹائم میں. تو وومن جو ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے, چینج ایجنٹ ہے, who improve circumstances for families, peer groups and communities. ٹھیک ہے, وہی بات ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو کہی کہ وومن جو ہے یہ اصل میں چینج ایجنٹ ہے. یہ جو ہے اپنے فیملی ممبرس کے لیے, اپنے گروپس کے جو لوگ ہیں اور اپنے معاشرے کے لیے ایز اے چینج ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اور اسی طرح سے ان کے لیے بہتر حالات جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. Throughout time, women have played a significant role in the health of individual and communities. اور اسی طرح سے جب بھی آپ فیمیلز کو دیکھتی ہے, عورتوں کو دیکھتی ہے, تو وہ ایک بنیادی رول پلے کرتے ہیں اپنے جو لوگ ہیں ان کے صحت کے حوالے سے اور اپنے کمیونٹی کی جو صحت ہے ان کے حوالے سے. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, آپ لوگوں نے کمیونٹی وزٹ کیے ہوں گے جہاں پر آپ دوسرے کے جو بچے ہیں ان کے بچوں کی صحت کے لیے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. آپ ویکسین جو ہے وہ ان کو دے رہے ہوتے ہیں, آپ مختلف قسم کی انجیکشن ان کو لگا رہے ہوتے ہیں. کیوں لگا رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ ان کمیونٹیز میں مختلف قسم کی جو ڈیزیزز ہے, جو بیماریاں ہیں, وہ سر اوپر نہ کرے, وہ جو ہے پیدا نہ ہو. لوگوں کی صحت کے لیے آپ ایک چینج ایجنٹ کے طور پر رول پلے کرتے ہیں. فرام عراق اینڈ سیریا ٹو پاکستان اینڈ افغانستان, women are raising their voice, working to end conflict and speaking up for peace and the betterment of their families and communities. اور اسی طرح سے آج کل کے زمانے میں عراق سے سیریا تک اور پاکستان سے افغانستان تک جتنے بھی فیمیل حضرات ہیں, تو وہ آج کل ہر چیز میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے جو ہے آواز بلند کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے اپنے فیملی اور معاشرے کو ایک پرسکون اور اچھا معاشرہ بنانے میں وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. ڈیولپمنٹ اسسٹنس. Development assistance help provide access to basic tools through education, healthcare, and job training, valued by people everywhere, improving the condition of their lives and helping them, their communities, and their nation become self-sufficient. وومن حضرات جو ہے یہ ایک ڈیولپمنٹ اسسٹنس کے طور پر کام کرتی ہیں. مطلب اپنے معاشرے کو, اپنی کمیونٹی کو ترقی یافتہ بنانے میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو وہ بنیادی جتنے بھی ٹولز ہوتے ہیں, جتنے بھی بنیاد. تو اسی طرح سے وومن حضرات جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کو, اپنے نیشن کو ترقی یافتہ بنانے میں بھی بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایجنڈا فار امپاورمنٹ. اب وومن کو خود مختار بنانے کے لیے کون سا ایجنڈا ہونا چاہیے, کون سا سلوگن ہونا چاہیے, نعرہ ہونا چاہیے جس کے بیس پر عورتیں جو ہے اپنے آپ کو خود مختار بنانے کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے. تو اس میں انفورس لیجسلیشن ٹو امپروو وومن اسٹیٹس, مطلب جو آئین ہے ان کو جو ہے انفورس کرنا چاہیے, ان پر زور دینا چاہیے کہ وہ عورتوں کی جو اسٹیٹس ہے, عورتوں کا جو مقام ہے اس کو بہتر بنائے. ٹھیک ہے. پروموٹ ایفورٹس ٹو ایکسپینڈ فیملی ایجوکیشن, اسی طرح سے فیمیل ایجوکیشن, اسی طرح سے فیمیلز کی جو ایجوکیشن ہے اس کو مزید بہتر بنایا جائے. ان کے لیے جو ہے مختلف اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز جو ہے وہ تعمیر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایڈریس وومن اسپیسیفک نیڈس ان امپلائمنٹ اینڈ اکانومک ڈیولپمنٹ, اسی طرح سے عورتوں کے جتنے بھی بنیادی ضروریات ہیں, ٹھیک ہے, ان بنیادی ضروریات کے لیے ان کو جو ہے
کام کرنے کے مواقع جو ہے وہ فراہم کیے جائے، اور اسی طرح سے معاشی ترقی میں جو ہے ان کا جو ہے اپنا ایک رول جو ہے وہ مخصوص کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ encourage consistent monitoring of the impact of structural adjustment policies on social and economic welfare۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل معاشرتی اور معاشی بہتری فلاح بہبود کے لیے فیمیلز کی جتنے بھی مطلب رولز ہیں ان کو جو ہے کیا کیا جائے، اس پر مسلسل جو ہے نظر رکھنی چاہیے، اور ان کو جو ہے مزید بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہم فیمیلز حضرات کو جو ہے امپاور کر سکتے ہیں، اور ان کو ان کی جو آزادی ہے وہ ہم دے سکتے ہیں۔ دیکھیے آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ کی جو آواز ہے وہ مرد حضرات سے کیا ہو۔ لیجسلیشن کی لفظی مطلب کیا ہے؟ لیجسلیشن سے مراد آئین ہے میرا خیال میں، آئین یا قانون میرا خیال میں لیجسلیشن، یا ترمیم، اسے ترمیم بھی آپ کی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ ایجنڈا فار امپاورمنٹ، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ریکوائر دا کلیکشن and publication of gender disaggregated data on socio-economic indicators by all governments and international bodies۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جتنے بھی جینڈر بیس ہمارے ساتھ ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے حکومتی سطح پر اور انٹرنیشنلی مطلب انٹرنیشنل سطح پر اس کو ہم نے کیا کرنا چاہیے، پبلش کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو جو ہے پتہ چلے، لوگوں کو جو ہے ڈفرینٹ جینڈرز کے بارے میں پتہ چلے، خاص طور پر فیمیلز کے بارے میں، کہ فیمیلز کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے، ان کو کیا سٹیٹس جو ہے دی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ فیمیلز کو امپاورڈ بنانے میں امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے۔ اسٹیبلش بیس لائن فار وائٹل انڈیکیٹرز آف وومن ہیلتھ اینڈ ویل بینگ اینڈ یوز دیز ٹو میجر پروگرس ود ان 5 year انٹرول، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایسی بنیادی چیزیں جو ہے اس کو بنانی چاہیے جس کے ذریعے ہم عورتوں کی جو صحت ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھے، اسی طرح سے ان کی جو کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کر سکتے ہو، منیٹر کر سکتے ہو، اور اسی طرح سے اس کو منیٹر کرنے کے لیے ایک لمیٹڈ ٹائم جو ہے وہ بھی کیا کرنا چاہیے، وہ بھی رکھنا چاہیے، جس میں ہم جو ہے کیا کرتے ہو، ہم جو ہے فیمیلز کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہے اس کو ہم امپروو کر سکے۔ ایلیویٹنگ وومن پاورٹی اینڈ امپاورڈ ہر، اسی طرح سے جتنی بھی وومن پاورٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کریں، ختم کریں، اور عورتوں کو خود مختار بنائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جس کے ذریعے ہم وومن کو امپاورڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارے ساتھ کلچر، ہیلتھ اینڈ سوسائٹی کا یونٹ نمبر 6، جو کہ میں نے آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، کسی بھی قسم کی کنفیوژن آپ کو کسی بھی ٹاپک میں نہیں ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی کویسچن ہے تو آپ اسٹوڈنٹس مجھ سے